امریکہ کے اعتراضات کے باعث غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں تیسرے روز بھی ووٹنگ نہ ہو سکی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ جنگ بندی میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ تنازع کو حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے متحدہ عرب امارات کی قرارداد پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں مسلسل تیسرے روز ووٹنگ مؤخر۔ غزہ کی حالت ازار پر بحث کے دوران سیکیورٹی کونسل نے ووٹنگ سے قبل سفارتکاری کے لیے مزید ایک دن کی مہلت دے دی۔ قرارداد پر کونسل کے مستقل رکن امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کا لفظ استعمال کرنے پر اعتراض کیا گیا۔ اس سے قبل امریکہ 2 مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں غزہ جنگ بندی سے متعلق قرارداد کو ویٹو بھی کر چکا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے قاہرہ میں اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق ملاقاتوں میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت کی گئی۔ اسماعیل ہانیہ اپنے وفد کے ساتھ مصر کے دورے پر ہیں۔ حماس کے وفد کی مصر روانہ ہونے سے قبل ایرانی حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ حماس اسرائیل جنگ بندی کا معاہدہ ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ فریقین میں یرغمالیوں کی رہائی میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ CIA اور موساد کے قطری حکام سے مذاکرات جاری ہیں، ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ غزہ کے تنازع کو حل کرنا امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ اسرائیل غزہ میں عام شہریوں کو تحفظ فراہم کرے۔ کوشش ہے حماس کے قبضے سے تمام یرغمالیوں کو جلد رہا کرایا جائے۔ اسرائیل کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں تاکہ 7 اکتوبر جیسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ خواہش ہے خطے میں امن و امان قائم ہو۔ یمن میں سرگرم حوثی باغیوں کے سربراہ نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ وہ یمن کے خلاف نیا محاذ کھولنے سے باز رہے۔ عبد المالک الحوثی نے کہا کہ اگر امریکہ نے یمن کو نشانہ بنایا تو بحیرہ احمر میں اس کے بیڑے تباہ ہوں گے۔ امریکہ کو افغانستان اور ویتنام سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوسری طرف لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ لبنان جنوبی بارڈر پر جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیل نے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے اور دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں۔ غزہ صورتحال کی بات کریں تو اسرائیل کے غزہ پر بارود کی برسات جاری ہے۔ صہیونی فوج کا رفح میں اسپتال کے قریب فضائی حملہ، خان یونس اور جبالیہ کیمپ پر بھی بمباری کی گئی۔ ایک دن میں 85 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 20,000 سے بڑھ گئی ہے۔ 8,000 بچے اور 6,000 سے زائد خواتین شامل 52,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ غزہ میں مواصلاتی نظام اور انٹرنیٹ سروسز ایک بار پھر بند کر دی گئیں۔ صہیونی فوج کا رفح میں اسپتال کے قریب فضائی حملہ۔